کہ کس دن کس زوڈیک سائن کے لیے کیا کرنا بہتر ہے، اور اس کو یہ مطلب ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں، یہ ہم لوگ جو ہیں ہزاروں سال پرانا علم ہے ایسٹرالوجی اس کو حضرات جن کو میں بولتا ہوں نا، آپ یہ پتھر پہن لیں یا یہ پہن لیں، باڈی انرجیز بہتر ہوں گی. چاندی میں اگر آپ نے بنوانا ہے تو کوئی پیر دوست اب والے آپ دن نہیں جو پاس ہے. بیٹھا ہوتا، آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اب صبح میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اس سلسلے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ گائیڈ لائن آپ کو دنوں کے حساب سے بتائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں. اور دعا میری ہمیشہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، اپنے پیارے پاکستان کے لیے، سب کے لیے یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی مطلب ہمارے دل میں کچھ چیز آ جاتی ہے، میں یہ کام کروں نہ کروں. آ، کئی لوگ جو ہیں وہ استخارہ کر لیتے ہیں. ہمارا جو دین ہے وہ استخارے کا ہمیں ہے، مطلب ہم کر سکتے ہیں. کئی جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ استخارہ نہیں ہے، ان کے لیے اور گائیڈ لائنس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اسٹرالوجی جو ہے ان کے لیے کام آتی ہے، سب کے لیے آتی ہے کام. میں آج ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو مجھے یقین ہے کہ سب کو بینیفٹ دے گا انشاءاللہ. اور مطلب یہ کوئی وہم میں ڈالنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک سائنس ہے ایسٹرالوجی جس سے ہم اپنی زندگیوں میں فائدہ لا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے یہ بنایا ہے اور ہمیں آگاہی دی ہے اس کی. تو جو خواتین و حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شرک یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بے شک اس ویڈیو کو سکپ کر دیں. ہاں، جو لوگ سائنس کے اوپر بلیف رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک چیزوں کا ایک آرڈر ہے، ایک طریقہ ہے، اس کے حساب سے اگر چیزیں کر لی جاتی ہیں تو کئی دفعہ چیزیں جو ہیں وہ بہترین ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فوری طور پہ کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہوتا، ایسٹرالوجر نہیں ہوتا، آپ کے پاس کوئی مینٹور نہیں ہوتا، یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست اب آپ نہیں پاس بیٹھا ہوتا، آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اب صبح میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اس سلسلے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ گائیڈ لائن آپ کو دنوں کے حساب سے بتائی جائے، زوڈیک سائنس کے حساب سے بتائی جائے کہ کس دن کس زوڈیک سائن کے لیے کیا کرنا بہتر ہے. اور اس کو یہ مطلب ٹائم ٹیسٹڈ چیزیں ہیں، یہ ہم لوگ جو ہیں ہزاروں سال پرانا علم ہے ایسٹرالوجی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میں نے پرسنلی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈیسائیڈ کی ہیں ان اکارڈنس ود ایسٹرالوجی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی میری. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے ویورز ہیں اس چیز کو دیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر کوئی آسانی اگر میرے بتانے سے ان کی ہو سکتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ گائیڈ لائن آپ لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جہاں پہ کوئی چیز آپ کو فردر نہیں سمجھ آ رہی، یہ میں ایک جنرل جو ہے اوور ویو دے رہا ہوں. جہاں پہ آپ کو اسپیسیفک چاہیے، کو خاص اپنے بارے میں ریڈنگ چاہیے، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر میرا آپ کے پاس ہے اور کال آپ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. دیکھیں، وائس میسج جو ہے اس کا میں آنسر نہیں کر سکتا. آپ کائنڈلی جو ہے اپنا میسج جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیں اور میں آپ کو رپلائی کر سکتا ہوں. ہاں، اگر آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں ذائچہ، تو ذائچہ جو ہے وہ پیڈ سروس ہے، ذائچے کی ایک سرٹن فیس ہے. اور باقی جو ہیں چیزیں وہ آپ قرآن پاک سے کچھ پوچھتے ہیں، کچھ اور آپ کے کوئی مختصر کوئی سوال ہیں، کوئی ایک آدھ سوال ہے، وہ میں آپ کو آنسر کر سکتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، اب دنوں کا حساب بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں پیر کے دن سے. پیر والا دن جو ہے وہ اس کا رولر ہے قمر، چاند. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کی ڈیوٹی، قمر کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پیر کے دن کا حاکم ہے. اب
اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیر والا دن چاند کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو چاند سے ریلیٹڈ ہے بدھ سرطان۔ بدھ سرطان جو ہے اس سے ریلیٹڈ لوگ اگر اس کو فالو کرتے ہیں، یہ جو میں ابھی شیڈیول آپ کو بتانے لگا ہوں، تو زیادہ فائدہ ان کو اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ باقی لوگ بھی اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے تو کافی حد تک فائدہ جو ہے وہ ان کو بھی ہوگا، صرف سرطان والے نہیں، اوور آل بھی، کیونکہ ہر دن کا ایک اثر ہے اور ہر پلانٹ کے اوپر جو ہے، ہر زوڈیک سائن کے اوپر اس کا اثر ہے۔ تو پیر والے دن جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، وہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جو چاند ہے اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے مامتا سے، اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ایسٹرالوجی میں آپ کے ایموشن سے، آپ کی مطلب پرورش سے، کیئر ٹیکنگ سے، سوشل ورک سے، یعنی جتنے رحم دلی کے کام ہیں وہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں چاند کے ساتھ۔ اور جو کمر والے لوگ ہیں، سرطانی لوگ جو ہیں خاص طور پہ، وہ بڑے نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ کسی کے دکھ کو دیکھ کے خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو یہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ان کی نیچر جو ہے وہ بڑی کیئرنگ ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ خاتون ہیں یا مرد ہیں، دونوں ہی جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے گھر سے پیار کرنے والے ہوں گے، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے پیار کرنے والے ہوں گے، اور بڑے نرم خو بھی ہوں گے، سلجھو بھی ہوں گے، لڑائی جھگڑے میں آنے والے نہیں ہوں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ اپنے گھروں میں کنفائن رہیں، اگر ملیں بھی تو اپنے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ بات ہو، اور میوزک لورز ہوں گے، شاعری کو پسند کریں گے، لٹریچر کو پسند کریں گے، اس طرح کی مطلب ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ گورن ہوتے ہیں پیر والے دن۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب پیر کا دن جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اوور آل ہماری زندگیوں پہ اثر کرتا ہے۔ سرطان تو ہے ہی، باقی جو ہے اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک بات پہ دھیان دینا ہے، چاند جو ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ 28 دن میں اپنی منازل طے کر لیتا ہے، اور سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ چاند اپنی منزلیں طے کرتے کرتے سوکھتا جاتا ہے، مطلب گھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی کی طرح لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب متحرک رہتا ہے، تو جو چاند سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یعنی قمری افراد جن کا تعلق بدھ سرطان کے ساتھ ہے، وہ ان کے موڈ سوئنگز، موڈ کی جو آپ ڈیویشنز ہیں وہ بہت تیزی تیزی سے ہوتی ہیں، کیونکہ چاند کسی ایک جگہ ٹکتا تو ہے نہیں، اس میں 52 گھنٹے ایک زوڈیک سائن میں رہنا ہے اور پھر آگے نکل جانا ہے۔ اب وہ چاند ہے، پیر کے دن کا حاکم ہے، اس لیے جس جس زوڈیک سائن سے وہ گزرے گا یہ سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ چاند کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں پانی کے ساتھ یا لکوڈ کے ساتھ، مایا چیزوں کے ساتھ، کیونکہ ٹھہرتا نہیں ہے نا، بہتا جاتا ہے، تو چاند جو ہے وہ گورن کرتا ہے۔ اور دیکھیں سمندر میں جو جوار بھاٹا آتا ہے، جو مد و جزر ہوتا ہے، جو لہروں کی اچھال ہوتی ہے، وہ ساری پڑی جاتی ہے چاند سے۔ وہ کہا جاتا ہے نا 14ویں کے چاند والے رات کو، 14ویں کی رات کو پانی کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، تو اس ٹائپ کی چیز جو ہے، تو پانی سے اور مایا چیزوں سے، لکوڈ چیزوں سے چاند کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، چاند کو ان کا حکمران کہتے ہیں۔ اب چاند جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کی سیر و تفریح کے ساتھ بھی۔ تو اگر آپ پلان کرتے ہیں مثال کے طور پہ کسی جگہ سیر و تفریح کی، تو کوشش کریں کہ پیر والے دن جو ہے، پیر کی صبح چلے جائیں، دوپہر میں، شام میں، پیر کو پلان کریں۔ جو سفر پیر والے دن سے آپ شروع کرتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ بہتری لے کے آئے گی، اچھا سفر گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ خود یا جو ہاؤس وائفز ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، اگر ہاؤس وائفز پلان کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، کچھ بھی، تو کوشش کریں کہ پیر والے دن جو ہے وہ کریں۔ اگر وہ سرطانی ہے تو بڑا اچھا ہے، اگر ویسے بھی آپ کا تعلق کسی بھی بدھ سے ہے، پیر والے دن اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی سیر و تفریح کی، ہاؤس وائفز، تو یہ
بہت اچھا. اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ، والدہ کے ساتھ. اچھا، چاند کو نا والدہ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. مدر نیچر کا ہوتا ہے چاند. ممتا جو پڑھی جاتی ہے، ماں کو جو پڑھا جاتا ہے، خاندان کی جو بڑی خواتین ہیں، آپ کی نانی ہیں، دادی ہیں، والدہ ہیں، بڑی بہن ہے، بڑی بیٹی ہے، پہلی بیوی ہے، وہ سب کو آپ پڑھتے ہیں چاند سے. تو چاند جو ہے وہ از بینگ گورنڈ بائی منڈے، جو ہے منڈے کا دن تعلق رکھتا ہے چاند کے ساتھ. اچھا، اب اگر مثال کے طور پہ آپ نیولی میرڈ ہیں، اور یا میرڈ ہیں، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ٹریول جو آپ کریں گے وہ بڑا رومانٹک ہوگا، بڑا دوستانہ ماحول والا سفر ہوگا. بڑی موج مستی کریں گے آپ اس کے اندر، اور مطلب ایک بڑا پلیزنٹ سفر ہے اگر آپ منڈے والا دن سٹارٹ کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مثال کے طور پہ کسی لیک میں ٹریول کر رہے ہیں، یا آپ کسی سمندر میں مطلب وہ تیرنا نہیں ہے، مطلب آپ سفر کر رہے ہیں، دریا میں سفر کر رہے ہیں. باہر کے ممالک میں دیکھیں ایسے ہے، یہاں پہ بھی اللہ کرے گا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مطلب اگر آپ پانی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان میں سفر کر رہے ہیں، تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ لطف اندوز ہوں گے اس کے اندر. اور دوسرا یہ کہ آپ کسی کام پہ جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر عطا کرے. تو آپ اگر پیر والے دن اپنا کام کوئی سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی نیا کام کر رہے ہیں، کوئی کسی ٹریول پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، لمبے سفر کے لیے بڑا اچھا دن ہے پیر کا. اور مطلب جو کینسیرینز ہیں وہ بے فکر ہو کے پیر والے دن جو ہے لمبے سفر پہ بھی جا سکتے ہیں. ملک سے باہر کا سفر ہے، ملک کے اندر کا سفر ہے. اچھا، میں کہتا کہ پیر والے دن اگر اپنی والدہ کی دعا لے کے آپ اپنے دن کا آغاز یا اپنے کام کا آغاز کریں گے، ویسے تو روز لینی چاہیے، مگر اسپیسیفکلی اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے لگے ہیں، اگر آپ کسی سفر پہ جانے لگے ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام کرنے لگے ہیں جو پہلی دفعہ ہونے لگا ہے، شادی والا معاملہ ہے، منگنی والا ہے، منگنی طے کرنے لگے ہیں، تو والدہ کی دعا پیر والے دن لے کر اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ چیز بہت اچھی پروو ہوتی ہے اللہ کی مہربانی سے. اچھا، پھر ایک خاص چیز، وہ خواتین کینسیرینز خاص طور پہ، اور عمومی طور پہ نارملی بھی، کیونکہ پیر کے دن میں اثرات ممتا کے ہیں نا، تو وہ خواتین جو عرصہ دراز سے مثال کے طور پہ بے اولاد ہیں، جن کو اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں عطا فرمائی ہے، تو پیر کی صبح یا رات کو اگر وہ پریگنینسی کی کوشش کریں گی، حاملہ ہونے کی کوشش کریں گی، تو اللہ تعالیٰ جو نتائج ہیں وہ بہت اچھے آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. اور وہ خواتین خاص طور پہ جن کو ڈلیوری کے دوران مشکلات ہوتی ہیں، یا ان کی اوورین سسٹ ہے، یا ان کو کوئی گائنیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، تو وہ کوشش کریں کہ پیر والے دن اپنا چیک اپ لیڈی ڈاکٹر کو یا گائنیکولوجسٹ کو جو ہے وہ کروائیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، بڑا پازیٹیو رزلٹ جو ہے وہ آتا ہے اللہ کی مہربانی سے. اچھا، پھر یہ ہے کہ پیر والے دن اور وہ خواتین، میں جن کا کہہ رہا ہوں کہ اوورین سسٹ کا یا اس کا گائنیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا ایشو ہے، پیر والے دن اگر وائٹ کلر کے کپڑے پہن کے رکھتی ہیں، کیونکہ پیر والے دن سے منسوب ہے وائٹ کلر. پیر کو ویسے بھی اگر آپ اوور آل وائٹ کلر کا ڈریس پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے ویک کے اوپر بڑا پازیٹیو آتا ہے اللہ کی مہربانی سے. رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، رنگ ایسے تو نہیں ہے، ورنہ تو ایک ہی رنگ میں قدرت جو ہے وہ کائنات کو بنا دیتی. اچھا، باقی یہ ہے کہ یہ خواتین جو ہے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، رات کو دودھ پی لیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کینسیرین ہیں یا نہیں ہیں، آپ اپنی ذاتی جو نیک خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے شام کے وقت، پیر کی شام کو، مطلب وہ جو سلور کلر کے سکے ہوتے ہیں، سلور کا ہو بنا ہوا یا چاندی کا بنا ہوا ہو، وہ دو سکے اگر آپ بہتے ہوئے پانی میں پھینک دیتے ہیں نا، یہ چیزیں ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتائی ہیں، تو اور پھر ہم نے آزمائی ہیں، ہم نے ایڈوائز بھی کیا ہے، اور ہم نے ان کا رزلٹ بھی بڑا پازیٹیو ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ ہے کہ وہ بہتے ہوئے پانی میں دو سکے اگر آپ پھینک دیتے ہیں تو بڑی بہتری ہوگی انشاءاللہ. پھر جو خواتین
ذہنی طور پہ بڑی پریشان رہتی ہیں، اسٹریس میں رہتی ہیں. ان کو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یورینری پرابلم ہے، یا کوئی خاص جو مطلب امراض ہوتے ہیں خواتین کو، اس کا اگر معاملہ ہے، یا جو ہے بچہ دانی ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، ان کے امراض میں الجھی ہوئی ہیں، تو وہ 2 کپ پیر والے دن کرنا ہے، یہ کہ وہ 2 کپ دودھ کا جو ہے وہ صدقہ شام کو کسی ایسی عورت کو دیں جو اکیلی اکلوتی ہو، تو یہ بڑا بہتر ہے. یعنی جو خواتین گائنیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے اندر ہیں، وہ اگر پیر کی شام کو صدقہ دیتی ہیں، 2 کپ دے دیں، 3، جو آپ کی استعداد ہے، کسی ایسی عورت کو دیں کہ جو اکلوتی ہو، وہ آپ کو بڑا پازیٹیو رزلٹ دے گا، کیونکہ صدقہ جو ہے تو بلاؤں کو ٹالتا ہے. بہت ساری مصیبتیں جو ہیں وہ اسے اللہ رب العزت جو ہے وہ صدقہ دینے سے ٹال دیتا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں نا، دودھ کا کام کرتے ہیں، پانی کا کام کرتے ہیں، اس کا کرتے ہیں کام، ٹریول ایجنسیاں ہیں جن کی، ٹھیک ہے، جو کھولنا چاہ رہے ہیں، جو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، دودھ کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، واٹر پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اگر کرتے ہیں، پھر یعنی لکوڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے کام میں، کاروبار، اگر آپ وہ پیر والے دن شروع کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ٹائم ہے. زوڈیک سائن آپ کا کوئی بھی ہے. اچھا، پھر اگر آپ نے آنکھوں کا علاج کروانا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ایشوز ہیں، آپریشن کروانا ہے آنکھوں کا، یا آنکھوں کو چیک کروانا ہے، تو بھی پیر والے دن جو ہے وہ آپ کروائیں، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھا، پھر جو حضرات جن کو میں بولتا ہوں نا، آپ یہ پتھر پہن لیں یا یہ پہن لیں، باڈی انرجیز بہتر ہوں گی. چاندی میں اگر آپ نے بنوانا ہے تو پیر والے دن جو ہے وہ اپنا زیور یا جولری یا جو بھی ہے وہ آپ بنوائیں، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ملٹیپل ہو جاتا ہے. پھر پرلز اگر آپ نے خریدنے، آپ شوقین ہیں کہ جی سمندری موتی پرلز خریدنے کی شوقین ہے، یا خریدنے کے شوقین ہیں، یا پرل آپ نے پہننا ہے، تو آپ پیر والا دن جو ہے وہ منتخب کریں، بہترین ہے. اس کے اندر ٹائم آپ صبح سے شام کا، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب بھی رکھ سکتے ہیں، رات 12 بجے تک کا ٹائم بھی جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا پیر کا دن، کیونکہ چاند جو ہے تو فیمیل پلانٹس کی نا وہ سیگریگیشن ہے، پلانٹس کی ڈویژن ہے، کچھ میل پلانٹس ہیں، کچھ فیمیل ہیں، کچھ ٹرانسجینڈرز ہیں. تو یہ جو ہے قمر، چاند، یہ فیمیل پلانٹ ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ جو کینسیرین مرد ہیں وہ بھی فیمیل پلانٹ کو دیکھیں گے کہ نہیں جی ہمارا نہیں ہے. پلانٹس کی وہ ہے ڈفرینشیشن، مگر یہ ہے کہ کینسیرین مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ قمر کے ساتھ ہی ہے. تو جو قمر ہے وہ بیسیکلی خواتین سے ریلیٹڈ ہے، اور کینسیرین مرد حضرات دونوں سے ریلیٹڈ ہے. خواتین کسی بھی اس کی ہوں، زوڈیک سائن سے ریلیٹ کرتی ہوں، ان کے لیے یہ بہتر دن ہے. اور خواتین کا دن جو ہے پیر کو کہا گیا ہے. اور ویسے مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری حدیث کی کتب کے اندر ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر والے دن ہی اس دنیا میں تشریف لائے تھے. تو یہ ہے کہ والدہ، اچھا ہاں ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ریلیشنز، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خاندان کی جو بڑی خواتین ہیں، والدہ ہیں، بڑی بہن ہیں، اس کے بعد بڑی بیٹی ہے آپ کی، پھر نانی ہیں، دادی ہیں، تائی ہیں، بڑی پھپھی ہیں، یعنی بڑی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے ریلیشن خراب ہیں، چاہے آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں، تو کوشش کریں کہ پیر والے دن جو ہے ان ریلیشنز کو ٹھیک کرنے کی طرف جانے کی کوشش کریں. اس کا رزلٹ بڑا پازیٹیو آتا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے مہربانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دن بنایا نا وہ کسی مقصد کے تحت بنائے ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک دو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیر والے دن اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی تو پانی میں نہ
होता है ना कि आपने लाइफ जैकेट पहन ली, वो ट्यूब लगा ली, दोस्तों ने कहा उतर जाओ, बिल्कुल ये काम नहीं करना। वैसे भी एहतियात करें, पीर वाले दिन तो खास तौर पे। अच्छा, फिर ये है कि आ, जो आपने अगर मिसाल के तौर पे कोई नई जॉब स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर कैंसेरियन है आप तो ठीक है, यू कैन स्टार्ट अ न्यू जॉब। अल्लाह ताला से दुआ मांग के, जैसे मैंने कहा कि वालिदा से दुआ ले लें। अगर आप मिसाल के तौर पे कैंसेरियन नहीं है, तो फिर उसका कुछ तरीका और है। अगर आपको मंडे को करनी ही है जॉब स्टार्ट, तो फिर उसके लिए आप कुछ सदकात वगैरह होते हैं या कुछ और रिचुअल्स होते हैं, आपने वो करने हैं, तो वो फिर अल्लाह ताला उसके अंदर भी बेहतरी करेगा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो नई जॉब स्टार्ट कोशिश करें मंडे वाले दिन ना करें। उसमें होता ये ना कि अगर आप कर लेते हैं तो फिर दुश्मन, हासिद, चैलेंजेस, हर टाइम पे जो है ना वो प्रॉब्लम रह सकती है। और ये भी हो सकता है कि जॉब जो है वो जल्दी आपकी खत्म हो जाए। जॉब से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कारोबार की बात नहीं कर रहा। ठीक है, और बाकी ये है कि अगर तो आप है ना नॉन कैंसेरियन, तो फिर आप कोशिश करें कि शुमाल और मशरिक की तरफ जो है ना सफर अवॉइड करें। अगर करना ही है तो फिर उसके लिए गाइडलाइन आपको दी जा सकती है कि वो अगली वीडियोस के अंदर भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि क्या उसका तरीका हो सकता है, कौन सा बुट जो है वो किस दिन अगर सफर करे तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। ये वीडियो जो है ये मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए की है। कई लोग पूछ रहे होते हैं जी हम क्या करें, कौन सा दिन अच्छा है, लकी कलर कौन सा। अच्छा, इसके लिए ना मंडे वाले दिन अगर मिसाल के तौर पे कोई लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर, जिस तरह लॉटरी के शौकीन है या इस तरह, मैं इस चीज को वैसे समझता तो नहीं हूँ वैलिड, मगर नॉन मुस्लिम्स हैं हमारे बहन भाई, वो जाते हैं इस चीज के अंदर। तो 5, 7 और 9 जो है ना, ये जो नंबर्स हैं, ये मंडे के लिए बड़े फिजिबल हैं। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं वैसी लकी नंबर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो पूछते हैं। तो 5, 7 और 9 के अंदर आप जाएं तो फिर देखिए। और बाकी ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर लें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर शेयर आप करना पसंद करें तो शेयर भी कर लें, मैं बड़ा ज्यादा मशकूर होऊंगा आपका। और जनाब बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो फिर हम ट्यूसडे के लिए कर लेंगे। इसी तरह पूरे वीक का मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो मैं समझा सकूं। जो आपके क्वेश्चन हैं वो काइंडली कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में भी आंसर कर दूंगा। और जिसको मैं मतलब पर्सनली कमेंट्स के अंदर कर सका, मैं उस क्वेश्चन को कमेंट्स में भी आंसर करूंगा इंशाल्लाह। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। और दुआ मेरी आपके लिए यही होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ हमेशा पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।